بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب سے میں مدرسے آنے جانے لگی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا کوئی پیچھا کرتا ہے۔ یہ بات میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے بہت مشکل سے اس مدرسے میں پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ اگر میں یہ بات بھائی کو بتاتی تو وہ مجھے مدرسہ چھوڑنے کو کہہ دیتا، حالانکہ میٹرک کرنے کے بعد ضد کر کے میں نے اس مدرسے میں داخلہ لیا تھا۔ دراصل میں ہمیشہ اول نمبر پر آتی تھی، اسی لیے ایک دن میری ٹیچر نے کہا کہ تمہیں حفظ کرنا چاہیے کیونکہ تمہارا دماغ اچھا ہے۔ یہی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کے پیپر دیے اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں حافظ قرآن بنوں گی۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جس میں نوجوان لڑکیاں اور خواتین عالمہ اور حافظہ بن کر نکلتی تھیں۔ پھر میں نے بھی اس مدرسے میں داخلہ لے لیا، لیکن زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ میں جس گلی سے گزر کر آتی تھی وہ گلی بالکل سنسان اور ویران سی تھی۔ اس گلی سے گزرتے ہوئے مجھے ہمیشہ ایسے لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے، لیکن میں اس بات کو نظر انداز کر دیتی۔ کافی دن تک میں اس بات کو اگنور کرتی رہی، لیکن ایک دن وہ ہوا جس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا اور میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ میرے 3 بھائی تھے اور ہم 2 بہنیں۔ 2 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، وہ الگ گھر میں رہتے تھے، جبکہ مجھ سے بڑی ایک بہن بھی شادی شدہ تھی۔ پھر میں تھی مجھ سے چھوٹی جو ابھی پڑھ رہی تھی۔ ایک بھائی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، وہ ابھی تک کنوارا تھا۔ ہمارے ابو ایک چھوٹی سی کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ یوں ہمارے گھر کا گزارا اچھا چل رہا تھا، جبکہ امی گھر کا کام کاج کرتی تھیں، میں بھی ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ اب میں 17 برس کی تھی، اس لیے کالج میں داخلہ لینے کے بجائے میں نے مدرسے میں حفظ کرنے کا سوچا تھا، اور امی ابو میرے اس فیصلے سے خوش تھے کیونکہ ہمارے خاندان میں دور دور تک کوئی بھی حافظ قرآن لڑکی نہیں تھی۔ اب میں مدرسے اکیلی ہی آتی جاتی تھی کیونکہ ابو اور بھائی بھی اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، اور پھر میرا کوئی چھوٹا کزن وغیرہ بھی نہیں تھا جس کے ساتھ میں آنے جانے کا بندوبست کر لیتی۔ یوں اکیلی ہی آنے جانے لگی۔ ویسے تو میرے ساتھ کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے، لیکن ایک دن حیران رہ گئی جب میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں حیران ہوئی کہ آخر مجھے یہ عجیب و غریب سے وہم کیوں محسوس ہو رہے ہیں۔ پھر ایک دن میں اسی گلی سے گزر رہی تھی جب ایک عورت نے میرا راستہ روکا۔ کہنے لگی، کیا تم حافظ قرآن بن رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مبارکباد دی۔ کہنے لگی، تم تو بہت خوش قسمت لڑکی ہو، چلو آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتی ہوں۔ میں بھلا اس انجان عورت کے ساتھ کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، ابھی تو میں تمہیں جانے دے رہی ہوں، لیکن جب تم قرآن حفظ کر لو گی تو تمہیں میرے ساتھ ایک بار چلنا پڑے گا۔ میں حیران ہو گئی، عجیب زبردستی ہے۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے اسے خدا حافظ کہہ کر اپنے مدرسے کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی، کہاں رہتی تھی، میں یہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا انداز بڑا عجیب تھا۔ پھر آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا اور مدرسے میں پڑھنے والی میری سہیلی جس کا نام سدرا تھا، اسے میں نے یہ ساری بات بتا دی۔ وہ یہ بات سن کر بڑی ہی حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، یہ تمہارے ساتھ کب سے ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ میں اسے کہنے لگی، مجھے تو ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دوسری ہوائی چیز ہے جو میرا پیچھا کرتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو ہر وقت خدا کی عبادت کرتی رہتی ہوں، وضو بھی کیا ہوا ہوتا ہے، برائی کی طرف بھی میرا دل مائل نہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، دیکھو یہ مخلوق اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ آنے والی وہ مخلوق بہت نیک ہو۔ ان باتوں کو نظر انداز نہ کرو بلکہ ان پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ اب وہ مجھے اپنے طریقے سے سمجھا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا راستہ بدلنے کا سوچا۔ ایک دن دوسری گلی سے جا رہی تھی جب اچانک ہی ایک نقاب پوش کالے برقعے میں ملبوس عورت میرے پاس سے گزر کر گئی۔ ابھی تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ اچانک اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں اس کی آواز پر رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایسے لگا جیسے کسی نے زبردستی مجھے روکنے کی کوشش کی ہو۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو نقاب سے جھانکتی اس عورت کی آنکھیں مجھے ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ پھر وہ 2 قدم چل کر میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، تم نے اس گلی سے آنا جانا کیوں چھوڑا؟ پیاری لڑکی، ہم تو تمہاری خوشبو ہر روز محسوس کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔
میں کسی بت کی طرح کھڑی رہ گئی. میرے قدم بھاری ہو گئے. بمشکل میں اپنے مدرسے پہنچی. وہ عورت کیوں میرے پیچھے پڑی ہے، ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب مجھے اسی گلی سے جانا ہوگا، اور میں خود کو اتنا کمزور کیوں سمجھ رہی ہوں؟ آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ یہی سوچ کر میں نے پھر سے اسی گلی میں سے جانا شروع کر دیا. آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ یہی سوچ کر میں نے پھر سے اسی گلی میں جانا شروع کر دیا. لیکن پھر اس عورت کا شائبہ بھی نظر نہ آیا. وقت تیزی سے پر لگا کر اڑ گیا. اب میں حفظ کرنے والی تھی. میرے حفظ ہونے میں صرف 1 سپارہ رہ گیا تھا. گھر والے بہت خوش تھے. دوسری طرف بھائی چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، اسی لیے امی ابو رشتہ تلاش کر رہے تھے، جبکہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی. میرا ارادہ تھا کہ میں جس مدرسے سے قرآن پاک حفظ کر رہی ہوں وہیں پر پڑھانے لگ جاؤں. لیکن امی ابو نے اس بات سے صاف انکار کر دیا. وہ کہنے لگے کہ تمہاری باجی کی اس عمر میں شادی ہو گئی تھی، اس لیے ہم تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں. پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا حفظ مکمل ہو گیا. سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے. میں مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی. تبھی میری نظر کونے میں کھڑی ایک کالے برقعے میں ملبوس عورت پر پڑی. وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی. تبھی 2 قدم چلتے ہوئے میں اس کے پاس گئی، لیکن اچانک ہی امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. کہنے لگیں کیا ہوا؟ تمہاری خالہ کب سے بلا رہی ہیں، آواز نہیں سنائی دے رہی؟ میں نے ہڑبڑا کر امی کو دیکھا، لیکن جیسے ہی پلٹ کر اس عورت کو دیکھنا چاہا، لیکن میں تو حیران رہ گئی کیونکہ وہ وہاں سے غائب تھی. اس کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا. پھر ابو کے جاننے والوں میں میرا رشتہ طے ہو گیا. شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی رکھی تھی. میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ امی ابو پر چھوڑ دیا تھا. لیکن ایک دن میں مدرسے سے سرٹیفکیٹ لے کر واپس آ رہی تھی جب راستے میں وہی عورت مجھے دکھائی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ ہر وقت یہ میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے، لیکن وہ میرے پاس آئی. کہنے لگی مجھے تم سے ایک کام ہے. دیکھو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی ورنہ میں بہت مشکل سے 2-4 ہو جاؤں گی. میں اس سے حیران ہو کر کہنے لگی کیسی مدد؟ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما. میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی میرے گھر چلو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی. اب میں اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی. اس کے گھر میں عجیب ویرانی اور سناٹا تھا، لیکن سامنے ہی بستر پر کوئی لیٹا ہوا تھا. میں نے جیسے ہی اس لیٹے ہوئے نوجوان کو دیکھا تو حیران رہ گئی. وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن شکل سے بیمار لگ رہا تھا. یہ کون ہے؟ میں گھبرا کر اس عورت سے پوچھنے لگی. وہ عورت اداسی سے کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، لیکن بیمار ہو گیا ہے، اسے دم کی ضرورت ہے. تم ایک حافظ قرآن لڑکی ہو، اس لیے میں اسے تم سے دم کروانا چاہتی ہوں. میں اس سے کہنے لگی لیکن علاج کرنے والا تو اللہ ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ بن سکتی ہوں. میں اسے دم ضرور کروں گی، لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی یہ دراصل جب سے جوان ہوا ہے تب سے ہی اس کی حالت ایسی ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے. لیکن مجھے کسی مولوی نے بتایا تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے اسے دم کرواؤ، بہت جلد اسے آرام آ جائے گا. مجھے اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر بھی اس نوجوان کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران تھی. وہ آنکھیں موندے بستر پر پڑا تھا. پھر میں نے اسے دم کیا اور واپس آنے لگی، لیکن اچانک اس عورت نے مجھے آواز دے کر روکا. کہنے لگی تمہیں یہ 2 مہینے تک کرنا ہوگا، اگر تم نہیں آئیں تو یہ نوجوان مر جائے گا. میں حیران ہو گئی، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر بھی کسی کی زندگی کے لیے اگر یہ ضروری تھا تو میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار تھی. پھر میں نے اس عورت سے وعدہ کر لیا کہ میں 2 مہینے تک مسلسل اسے دم کرنے آتی رہوں گی. پھر میں نے حساب لگایا کہ 2 مہینے بعد تو میری شادی ہے، لیکن شادی سے پہلے میں اس نوجوان کو دم کر سکتی تھی. یہی سوچ کر اب میں واپس آ گئی. لیکن پھر ہر روز میں اس گھر میں آنے لگی اس عورت کے نوجوان بیٹے کو دم کرنے کے لیے، جو بہت بیمار تھا، موت کی سرحدوں کو چھونے والا تھا. اگر میری وجہ سے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ سکتا تھا تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن میں نے نہ جانے امی سے یہ بات کیوں چھپائی اور ان کے سامنے بہانہ بنا دیا کہ میں ایک عورت کو قرآن پاک پڑھانے جاتی ہوں، وہ بہت عمر کی ہے. امی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن امی کہنے لگیں کہ اب تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اس لیے آنے جانے میں احتیاط کیا کرو. نہ جانے کیوں مجھے اس گھر میں آ کر سکون ملتا تھا. جب بھی میں اس نوجوان کے چہرے کو دیکھتی تو
یہ مجھے اچھا لگنے لگتا۔ ابھی تک اس نے آنکھیں کھول کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ پھر 2 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ میرا آخری دن تھا۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی کہ اب میں نہیں آ سکوں گی کیونکہ میری شادی ہے۔ اس عورت نے مجھے مبارکباد دی، کہنے لگی میں تمہاری شادی کا تحفہ دینے ضرور آؤں گی، تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اب میں پلٹ کر واپس آنے والی تھی، لیکن اچانک ہی ایک بھاری آواز سنائی دی، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی۔ میں جو ہی پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہ نوجوان تھا جو مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ 2 مہینے سے اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی، لیکن آج میرا آخری دن تھا، اسی لیے یہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی اور گھر واپس لوٹ آئی۔ اب ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھیں کیونکہ میں دلہن بن کر اپنے سسرال رخصت ہونے والی تھی۔ میں ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، لیکن نہ جانے میری قسمت کیسی تھی یہ مجھے پتہ نہ تھا۔ پھر میں اپنے شوہر کے سنگ رخصت ہو کر آ گئی۔ میرے شوہر کا نام بشیر تھا، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ میں صرف اس کے بارے میں اتنا ہی جانتی تھی، حتیٰ کہ میں نے اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد پہلی بار میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا۔ وہ شکل و صورت سے اچھا تھا، لیکن جو ہی شادی کو 1 ہفتہ گزرا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہ تھے۔ نہ تو ان کے گھر کا ماحول اچھا تھا اور خود بشیر بھی ایک آوارہ مزاج قسم کا نوجوان تھا۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی تھی جو بے انتہا عیاش انسان تھا۔ ان سے میرے گھر والوں کا بھی آنا جانا پسند نہیں تھا۔ اگر ذرا سی بھی کھانے میں دیر ہو جاتی تو وہ برتن اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر مجھے کس بات کی سزا ملی تھی جو میرا نصیب ایسے انسان سے جڑ گیا تھا۔ وہ مجھے میرے گھر والوں سے بھی ملنے نہ دیتا، پھر میں کس سے شکایت کرتی؟ اب گھٹ گھٹ کر سسرال میں زندگی گزارنے لگی۔ پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مجھ سے شادی کرنے پر اس کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ وہ اپنی ایک کزن کو پسند کرتا تھا جو بہت پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی، ماڈرن زمانے کی لڑکی جو کسی کی بھی پسند ہو سکتی تھی۔ میرے اندر وہ خوبیاں نہ تھیں۔ میں ایک سیدھی سادی پڑھی لکھی تھی، حافظ قرآن تھی، لیکن میرے سسرال والوں نے میری اس چیز کی قدر نہیں کی۔ میں جب بھی نماز پڑھنے لگتی تو وہ سمجھتے میں شاید کوئی جادو ٹونا وغیرہ کر رہی ہوں۔ میری ساس بھی لوگوں کے سامنے کہتی کہ ہماری بہو تو تعویذ گنڈے والی ہے، نہ جانے کیا کیا جادو ٹونے کرتی رہتی ہے، تبھی تو بیٹا قابو میں نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی ہوگی تو بیٹا سدھر جائے گا، لیکن یہ تو اور بھی بگڑ گیا ہے۔ اگر وہ ایسا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری تو خود زندگی جہنم بن گئی تھی۔ اب میں دن رات روتی رہتی، ایک پل بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ پھر جلد ہی مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں حاملہ ہوں۔ اب تو میں دن رات آنسو بہاتی رہتی۔ ایسے ماحول میں رہ کر ایسے لگتا ہے جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب مجھ سے ملنے کوئی آیا۔ میری ساس بلند آواز میں مجھے پکار رہی تھی۔ جیسے ہی میں باہر گئی تو سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس عورت کو بھلا میں کیسے بھول سکتی تھی؟ پھر میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی، کہنے لگی تم تو بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن اب تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ پھر میں اس کے سامنے رونے لگی اور بتایا کہ کس طرح شادی کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ تو وہ عورت مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی گھبراؤ مت، اب تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب میں نے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور نہایت خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ تم نے میری بہت مدد کی تھی، اس لیے میں تمہیں تحفہ دینے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ڈبہ میری طرف بڑھایا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس ڈبے میں کیا ہے، لیکن میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ مجھے پیار کرتے ہوئے اس گھر سے چلی گئی۔ پیچھے میری ساس باتیں بناتے ہوئے کہنے لگی کہ نہ جانے کون کون سی ایرے غیرے منہ اٹھا کر اس گھر میں چلے آتے ہیں۔ میں نے اس عورت کا دیا ہوا تحفہ چھپا لیا تھا۔ حقیقت میں مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی کیونکہ میں حاملہ تھی، اچھی دوائی پھل فروٹ کھانے کی ضرورت تھی، لیکن میرا شوہر میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں خوبصورت سونے کا سیٹ موجود تھا۔ اتنا قیمتی تحفہ مجھے بھلا کوئی کیسے دے سکتا تھا؟
مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے چھپا لیا، لیکن میری ساس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً جھپٹ کر وہ تحفہ مجھ سے چھین لیا۔ کہنے لگی یہ گھر میرا ہے اور میرے شوہر کا، تمہارے شوہر کا نہیں ہے۔ اس میں جو بھی چیز آئے گی اس پر صرف میرا حق ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ سونے کا سیٹ مجھ سے چھین لیا۔ اب میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ کیسے بتاتی کہ اس حالت میں مجھے اچھی خوراک اور دوائیوں کی ضرورت ہے، لیکن کسی کو میری فکر نہ تھی۔ دل چاہتا تھا کہ واپس اپنے میکے چلی جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ امی ابو کو کتنی تکلیف ہوگی جب وہ میری ایسی حالت دیکھیں گے تو۔ پھر ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے جا گری۔ جب تک ہسپتال لے کر گئے میرا بچہ دم توڑ چکا تھا۔ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن میرے شوہر کو پھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ ساس سب کے سامنے کہنے لگی کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ ہماری نسل کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پوری رات میں بستر پر لیٹ کر روتی رہی، کوئی بھی میری دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ پھر امی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ جب بھائی نے اور ابو نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری اس شخص سے جان چھڑوا دینی چاہیے، کیونکہ وہ شخص میرے قابل نہیں ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، لیکن پھر میری ساس اور میرا شوہر آئے اور معافی تلافی کرنے لگے۔ ایک بار پھر مجبور ہو کر میں ان کے ساتھ آ گئی، لیکن شاید میرا شوہر مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس دن اس نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ میں بے یار و مددگار گلیوں میں بھٹک رہی تھی۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ رکشے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، لیکن ابھی اس سنسان سی گلی میں اکیلی بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی جب دور سے آتا ہوا مجھے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ میں نے روشنی میں اس کی شکل پہچان لی تھی۔ کبھی میں اسے دم کرنے اس کے گھر جاتی تھی، لیکن آج تو گلی میں جلنے والے بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت روشن لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، اگر آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ دیکھیں، دنیا میں جو انسان غلط کرتا ہے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ وہ آپ پر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے اس کے ساتھ جاتا ہوا نہ دیکھ لے۔ پہلے ہی میرا وجود زخموں سے چور چور ہو رہا تھا۔ اب میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن پھر بھی آدھی رات کو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی، اور وہاں یقیناً اس کی ماں بھی ہوگی جو چند دن پہلے مجھ سے ملنے میرے گھر آئی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کر آ گیا۔ میں نے دیکھا اس کا گھر بہت شاندار تھا، شاید ان کے حالات بدل گئے تھے۔ اب میں ایک کونے میں بیٹھی تھی جب اس کی ماں آ کر میرے سامنے بیٹھی۔ کہنے لگی، بیٹا، میں ہی اسے لینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ دراصل میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ اس دن تم سے ملنے آئی تھی، تمہاری حالت دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ جب تک تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تم ہمارے پاس رہو گی۔ پھر انہوں نے میرے سامنے کھانا رکھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سارا کھانا کھا لیا، پھر اسی بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گئی۔ پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ کھلی، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو مجھ پر جمع تھا۔ میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، لیکن رات کو تو میں ایک گھر میں چلی گئی تھی، تو پھر یہاں پر کیسے؟ میں ہکا بکا سی ان سب لوگوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک بڑی عمر کا آدمی مجھے کہنے لگا، بیٹا کون ہو تم اور یہاں کیسے بیٹھی تھی؟ دیکھو یہ جگہ ویران ہے، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ مجھے لانے والا وہ نوجوان اور اس کی ماں کہاں گئے؟ یہاں پر تو ان کا گھر تھا۔ اب میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک دوسرا آدمی کہنے لگا کہ لگتا ہے یہ ذہنی مریض ہے، شکل سے بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ پھر اس کی حالت ایسی کس نے کی؟ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ پھر اس آدمی سے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آدھی رات کو میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، تو اسی لیے میں یہاں پر آ گئی تھی۔ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک نوجوان کے ساتھ ایک گھر میں آئی تھی، لیکن یہاں تک کیسے پہنچی؟ اب میں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔
پھر میں نے ایک آدمی سے مدد کی درخواست کی اور اس سے کہنے لگی کہ کیا وہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہنچا سکتا ہے۔ اس نے حامی بھر لی اور مجھے رکشے میں بٹھا دیا۔ اب میں دوبارہ اپنے امی ابو کے پاس آ گئی تھی۔ پھر چند دن بعد بھائی نے خلا کے پیپرز عدالت میں جمع کروا دیے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس شخص کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، بھلے ہی وہ کتنے ہی پاؤں پکڑ لے۔ لیکن پھر بھی اب میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ اب میری زندگی کا دوبارہ آباد ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ بالآخر مجھے خلا کے پیپرز مل گئے اور یوں میری زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہو گیا۔ میں نے شادی بھی کر لی، طلاق لے کر گھر بھی بیٹھ گئی۔ اب میں کسی کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی، نہ ہی شادی بیاہ میں، نہ ہی کسی تقریب میں۔ میرے ساتھ زندگی نے جو کھیل کھیلا تھا، اس کے بعد میری زندگی میں خوشیوں کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری زندگی ایک نقطے پر ٹھہر گئی ہے۔ پھر میری قسمت اچھی تھی کہ ہمارے علاقے میں ایک نیا مدرسہ کھلا۔ وہاں پر مجھے پڑھانے کا کام مل گیا۔ میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، اکیلی ہی آتی جاتی تھی۔ لوگ باتیں بھی بناتے تھے، لیکن اب مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ زندگی کو جینے کا ڈھنگ میں نے سیکھ لیا تھا۔ پھر ایک دن میں مدرسے سے گھر کی طرف آ رہی تھی جب ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو اس نقاب پوش نوجوان کو دیکھ کر میں ڈر گئی، لیکن میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی تھا جو مجھے دھوکے سے اپنے گھر لے کر گیا تھا اور پھر مجھے آدھی رات کو باہر سڑک پر پھینک دیا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ تبھی اس کی بھاری آواز مجھے سنائی دی۔ وہ مجھے رکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں پلٹی اور کہنے لگی، تم وہی ہو نا جو مجھے اپنے گھر لے کر گئے تھے؟ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے کھانا بھی کھلایا تھا، لیکن پھر میں اس سنسان جگہ پر کیسے پہنچی تھی؟ مجھے ابھی تک وہ بات یاد تھی۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ اگر یہ راز جاننا ہے تو تمہیں میرے ساتھ ایک بار پھر سے میرے گھر جانا ہوگا۔ دراصل اس دن بہت بڑی مجبوری تھی، اسی وجہ سے ہمیں تمہیں وہاں پر چھوڑنا پڑا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی تمہیں ایسا دھوکہ نہیں دوں گا۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ اب میری زندگی اپنے ڈھب پر گامزن ہے، اس لیے میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ میری زندگی میں انتشار پیدا کرو۔ لیکن وہ اصرار کرنے لگا کہ یہ سچائی جان کر تم اپنے گھر جاؤ، ورنہ تم ساری زندگی یہ حقیقت نہیں جان پاؤ گی کہ ہم کون ہیں اور تمہاری زندگی میں کیسے داخل ہوئے۔ اب اس کی بات پر میں چونک گئی۔ پھر اس کے مجبور کرنے پر میں ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ اب وہ مجھے لے کر ایک جنگل کی طرف آ گیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے یہ مجھے کہاں لے کر آ گیا ہے، لیکن سامنے ہی ایک گھر دیکھ کر جان میں جان آئی۔ اس گھر کے دروازے پر اس کی ماں بھی موجود تھی، جو ہمیشہ سے ہی میرا پیچھا کرتی آئی تھی۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، یہاں پر ہم رہتے ہیں، لیکن مجبوری کے باعث ہم اپنے قبیلے میں نہیں جا سکتے، اس لیے تمہیں ہماری بات سن کر جانا ہوگا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ آج میں تمہیں سچائی بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہم اپنے قبیلے میں جانے والے ہیں۔ تم نہیں جانتی، پچھلے کئی سالوں سے ہم ان سے دور تھے، لیکن اب ہم واپس جانے والے ہیں۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، دراصل تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم دونوں کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ یہ میری ماں جن زادی ہیں اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ کئی سالوں پہلے جب میں اپنے قبیلے میں پیدا ہوا تھا تو میرے اندر بہت سی کمزوریاں تھیں۔ میں ایک جن زادہ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ جن بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جبکہ میں طاقت سے محروم تھا۔ پھر ایک قبیلے کے عامل نے سردار کو بتایا کہ اگر یہ قبیلے میں رہے گا تو قبیلہ اور کمزور ہو جائے گا، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے کو قبیلے سے نکال دینا چاہیے۔ یوں ہمیں راتوں رات اس قبیلے سے نکال دیا گیا۔ پھر ہم بھٹکتے ہوئے انسانوں کی دنیا میں چلے آئے، لیکن یہاں آ کر تو ہماری زندگی اور بھی مشکل ہو گئی، کیونکہ ہم جس علاقے میں بھی رہتے وہیں پر لوگ ہمیں اذیت دے کر نکال دیتے۔ اب میں بھی ایک کمزور جن زادہ تھا، لیکن پھر اچانک ایک درویش فقیر جو کہ ایک جنات تھا، وہ فقیر کی شکل میں ہمارے دروازے پر آیا۔ تب میری ماں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی یہ جن زادہ جوان ہونے پر آئے تو اسے ایک حافظ قرآن لڑکی سے دم کروانا۔ 2 مہینے کے دم سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں رہے گی۔ تو میری ماں اس لڑکی کو تلاش کرنے لگی۔ اس کی نظر تم پر پڑی
تو وہ شروع سے ہی تمہارے پیچھے پیچھے جانے لگی، روزانہ تمہارا پیچھا کرنا۔ لیکن اسے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ ابھی تم حافظ قرآن نہیں تھی، لیکن تم حافظ قرآن بننے والی تھی۔ اسی لیے میری ماں چاہتی تھی کہ تم ہی میرے پاس آ کر وہ دم کرو۔ یوں جب تم نے قرآن حفظ کر لیا تو وہ تمہیں لے کر آ گئی، لیکن تم یہ حقیقت نہیں جانتی تھی کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر میری ماں کہنے لگی کہ اب ہم قبیلے میں واپس چلتے ہیں، سردار ہمیں قبول کر لیں گے۔ لیکن میں ان سے کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی طاقتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ایک طاقتور جن ذات بن کر اپنے قبیلے میں واپس جاؤں گا۔ تو میں کئی دن تک عملیات کرتا رہا اور آج ایک طاقتور جن ذات بن گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس دن میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ دراصل قبیلے کے سردار نے اپنے جن زادوں کو بھیجا تھا، وہ بھی مجھے لینے کے لیے، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں اور میری ماں ایک جگہ پر چھپ گئے اور ہم نے تمہیں ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ یوں وہ جن زادے ساری رات ہمیں تلاش کرتے رہے، لیکن ہم کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ پھر جب ہم تمہیں لینے یہاں پر پہنچے تو تم پہلے ہی اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ لیکن آج ہم تمہارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ جان کر حیران رہ گئی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، اور اب اس وقت میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر میں خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم لوگ ابھی تک اپنے قبیلے میں واپس نہیں گئے؟ تو وہ جن زادی کہنے لگی، نہیں، کیونکہ ہم پہلے تمہارے کیے ہوئے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم اپنے قبیلے میں واپس جائیں گے۔ اس کے بعد وہ جن ذات کہنے لگا کہ تمہاری جو خواہش ہے وہ تم مجھے بتاؤ، اس کے بعد ہم اپنے قبیلے میں واپس جائیں گے۔ اب میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا، ایسی کون سی خواہش میں ان سے پوری کرواؤں؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ بنانا چاہتی ہوں اور وہاں پر جو کچھ میں نے سیکھا ہے اسے دوسرے بچوں کو سکھانا چاہتی ہوں۔ وہ جن زیادہ میری بات سن کر مسکرایا، کہنے لگا، تمہاری یہ خواہش ہم پوری کریں گے، بھلے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب جن زادی اور اس جن زادے نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ اب میں گھر آ گئی۔ ان کا ساتھ پا کر میں اپنے آپ کو کچھ مضبوط تصور کر رہی تھی، ورنہ زندگی جینے کی امنگ تو میرے اندر سے ختم ہی ہو گئی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹے جنات تھے جو کب سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور میں نے ان جنات کی مدد کی تھی۔ ابھی تک مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی پہلے والی مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں کا نگران مجھ پر بری نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے آتے جاتے کہتا کہ تم مجھ سے دوسری شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ 5 بچوں کا باپ تھا اور عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا۔ پھر میں نے وہاں آنا جانا چھوڑا تو امی ابو کہنے لگے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، ویسے بھی آج کل زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ زندگی نے مجھے بہت سے دھوکے دیے ہیں، اب مزید ایسے دھوکے کھانے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ اب میں اسی انتظار میں تھی کہ کب وہ جن زادہ مجھے خوشخبری سنائے کہ انہوں نے میرے لیے وہ مدرسہ بنوا دیا ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی جب امی نے آ کر کہا کہ کوئی عورت تم سے ملنے آئی ہے۔ میرے پورے وجود میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ عورت وہ جن زادی ہے جو مجھ سے ملنے آئی ہے۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو وہ نقاب میں مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ پھر وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ گڑیا، تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے، ہم نے اس مدرسے کی تعمیر شروع کروا دی ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد تم وہاں کی مالکن بن جاؤ گی، پھر تمہاری ایک پہچان ہوگی۔ وہ مجھے خوشخبری سنا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جلد ہی میرا بھی ایک مدرسہ ہوگا جس کا خواب میں نے شروع سے ہی دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے خوشخبری دے کر چلی گئی۔ اب میں بہت خوش پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ امی نے بھی میرا خوشی سے نہال چہرہ دیکھ لیا۔ پھر وجہ پوچھی تو میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ پھر کچھ دن گزرے تھے جب وہ جن زادہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ اس جنگل کے پاس آئی تو حیران رہ گئی۔ بستی کے سب سے آخری کونے میں اس نے وہ مدرسہ بنوا دیا تھا۔ یہاں پر بچوں کا آنا جانا بھی بہت آسان تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب اس مدرسے میں پڑھاؤں گی۔ جو میں نے خواہش کی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرنے لگی تو جن زادہ کہنے لگا، اب ہم اپنے قبیلے میں واپس جا رہے ہیں،
کیونکہ سردار نے ہمیں قبیلے میں بلایا ہے۔ لیکن جن زادی کہنے لگی کہ ہم تمہاری ایسے ہی مدد کرتے رہیں گے، اگر تمہیں کبھی بھی کوئی ضرورت، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں یاد کر لینا۔ پھر میں نے مسکرا کر ان سے الوداع کہا۔ پھر دوسرے دن میں نے ابو کے ہاتھوں سے اس مدرسے کا افتتاح کروایا اور کالونی کے بچوں کے لیے اسے کھول دیا۔ 2-3 دن میں ہی بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب میں نے 2-3 اور معلم کا بھی اضافہ کر لیا۔ وہ ساری لڑکیاں ہی تھیں جو میری طرح مجبور، بے بس، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں۔ میں اپنے اندر ایک عجیب سی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ پچھلی زندگی کے بھی جو برے دکھ تھے انہیں میں نے بھلا دیا تھا۔ اب میں مدرسے میں پڑھانے لگی۔ یہاں کی نگران میں تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ کسی بھی بچے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور وہ جن زادی ہر مہینے میری مدد کرنے کے لیے ایک خطیر رقم میرے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ یوں مدرسہ اچھی طرح سے چل رہا تھا۔ یہاں پر پڑھنے والے سارے غریب گھرانے کے بچے تھے۔ پھر ایک دن جن زادی میرے پاس آئی، مجھے خوشخبری سنائی کہ سردار نے ہمیں اپنے قبیلے میں قبول کر لیا ہے، اور سردار کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اس نے میرے بیٹے جن زادے کو قبیلے کا سردار بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ طاقت میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ پھر جن زادی کہنے لگی کہ میں تم سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں۔ دراصل ہمارے قبیلے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں قرآن پاک پڑھنے کی خواہش ہے۔ اگر تم ان کی خواہش پوری کر دو تو تمہیں ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیوں نہیں، یہ مدرسہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ انسان کے بچے ہوں یا پھر جنات کے۔ پھر جن زادی کہنے لگی کہ لیکن وہ بچے رات میں پڑھنے کے لیے آیا کریں گے، کیونکہ دن میں وہ خود کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس مدرسے میں بچے نہ صرف رات کو پڑھنے آتے بلکہ دن میں بھی۔ یہ الگ بات تھی کہ دن میں آنے والے بچے انسانوں کے تھے، جبکہ رات میں آنے والے بچے جنات کے، جنہیں صرف میں پڑھاتی تھی۔ لیکن کالونی کے لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ مدرسے میں رات کو بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں یہ بات جان کر بہت خوفزدہ تھی کہ کہیں کسی پر یہ راز نہ کھل جائے کہ مدرسہ تعمیر کروانے والے جنات ہی ہیں جنہوں نے میری مدد کی ہے۔ پھر ایک رات میں مدرسے کی طرف آ رہی تھی جب پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گھبرا گئی۔ یہ مسجد کا امام تھا جو مجھے کہنے لگا کہ میں جان گیا ہوں تمہارے مدرسے میں جنات کے بچے پڑھتے ہیں۔ ایک دن میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بچے کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھی۔ پھر میں نے مدرسے میں جھانک کر دیکھا تو سارے بچے ہی جنات کے تھے، اور تم انہیں بڑے آرام سے پڑھا رہی تھی۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ پہلے تو میں خاموش رہی، پھر میں نے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ امام صاحب سے کہنے لگی کہ ڈر کیسا، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اس مدرسے میں پڑھنے کی خواہش کی تھی، اور میں ان کی یہ خواہش پوری کر رہی ہوں۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگے تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، بلا شبہ تم نے اپنے حافظہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ لیکن اگلے دن میں حیران رہ گئی جب انہوں نے میرا رشتہ بھیج دیا۔ امی ابو حیران تھے، لیکن وہ امام مسجد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے ماں باپ گاؤں میں تھے، جبکہ وہ اکیلے ہی مسجد کی امامت کرواتے تھے۔ امی ابو کہنے لگے کہ اب ہماری بیٹی کا بالکل صحیح جوڑ کا رشتہ آیا ہے، اس لیے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے میری رضامندی پوچھی تو میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ ایک بار پھر ان پر چھوڑ دیا، لیکن ابو سے کہا کہ اس امام صاحب سے میرے ماضی کی ہر بات ضرور بتا دینا کہ کس طرح سے میں نے پچھلی زندگی میں ظلم و ستم برداشت کیے ہیں۔ پھر چند دن بعد سادگی سے میرا امام صاحب سے نکاح ہو گیا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرا قدم قدم پر خیال رکھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی جگہ میں انہیں مدرسے کا نگران بناؤں گی۔ اب ہم دونوں مل کر مدرسے میں پڑھاتے، بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آخر یہ جنات کے بچے اس مدرسے میں پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ دیکھو، کالونی کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ دونوں ہم پر شک کرنے لگ جائیں گے کہ شاید ہم کوئی عملیات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہنے لگی کہ یہ مدرسہ بھی انہوں نے ہی تعمیر کروایا تھا، اس لیے ہمیں ان کی پڑھائی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ پھر میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتایا
کہ کس طرح جنات نے میری مدد کی، کیونکہ میں نے بھی ان کی معمولی سی مدد کی تھی۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہوئے، پھر کہنے لگے کہ نیک جنات جس پر مہربان ہو جائیں تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، ایسے ہی تمہاری قسمت بھی بدل گئی۔ دیکھو آج ہم اپنی زندگی میں کتنے خوش ہیں۔ اس نیک انسان کے ساتھ رشتے میں منسلک ہو کر تو مجھے زندگی جینے کا لطف آ رہا تھا۔ پھر جب اکٹھے 10 بچے، وہ بھی جنات کے، اس مدرسے سے حافظ قرآن ہو کر نکلے تو اس دن وہ جن زادی اور اس کا بیٹا میرے پاس آئے۔ وہ جن زادی کہنے لگی کہ آج قبیلے میں بہت بڑا جشن منایا جائے گا، کیونکہ ہمارے بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں اور تم وہاں کی مہمان خصوصی ہوگی۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ تو وہ جن زادہ کہنے لگا کہ اپنے شوہر کو بھی تم ساتھ لے کر آنا، اچھا ہے یہ بھی جنات کی دنیا دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کہ کہیں میرا شوہر جانے سے انکار نہ کر دے، لیکن جب میں نے انہیں یہ ساری بات بتائی تو وہ بہت لطف اندوز ہوئے۔ وہ کہنے لگے ہم وہاں ضرور جائیں گے، آخر میں بھی تو دیکھوں کہ جنات کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ پھر دوسرے دن آدھی رات کو وہ ہمیں لینے آ گئے۔ جیسے ہی ہم جنگل میں موجود ان کے قبیلے میں گئے تو حیران رہ گئے۔ وہاں تو بہت خوبصورتی سے پورا علاقہ سجایا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ خوش لگ رہے تھے، بچے سفید لباس پہنے معصوم سے فرشتے لگ رہے تھے۔ ہم وہاں کا ماحول دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر سردار نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ دونوں ہمارے خاص مہمان ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ہمارے جنات بچوں کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ یوں لذیذ کھانا اور رسدار پھلوں سے ہماری خاطر تواضع کی گئی۔ پھر تقریب کے آخر میں سردار نے ہم دونوں کو بتایا کہ آج کے بعد رات کو ہمارے بچے تمہارے پاس پڑھنے نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے قبیلے میں ایک مدرسہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح سے اللہ کا نام ہمارے قبیلے میں بھی لیا جائے گا اور خوب برکت ہوگی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ پھر ہم دونوں خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اب مدرسہ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ تبھی مجھے پہلے والی بات یاد آ گئی، جب میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر میں رونے لگ گئی تو میرا شوہر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر ماضی تکلیف دہ ہو تو اسے بھلا دینا چاہیے، ماضی کو یاد رکھنا تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے ان سوچوں کو ذہن سے نکال دیا۔ اب میں دن رات اس بچے کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب میں نے مدرسے جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ میرا شوہر ہی وہاں کا نگران تھا، اس لیے پورے مدرسے کی دیکھ بھال وہی کر رہا تھا۔ پھر ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی جب آدھی رات کو میں نے گھر میں عجیب سی آہٹ سنی۔ میں اس وقت اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ وہ رات کو 11-12 بجے واپس لوٹتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر سے کوئی کنڈی کھولنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو، حالانکہ میرا شوہر تو آنے سے پہلے دروازہ بجایا کرتا تھا۔ اب مجھے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا، لیکن اچانک ہی ایک کالی چادر میں لپٹے وجود کو دیوار کود کر وہ اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس کھو گئے۔ جیسے ہی اس نے اپنی چادر ہٹائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر تھا، جس نے مجھے طلاق دے دی تھی اور مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ میں اسے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ تب اس نے مکروا چہرے سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم تو اپنی زندگی میں خوش ہو، لیکن دیکھو میرا سب کچھ برباد ہو گیا اور اسے برباد کرنے والی تم ہو۔ تمہاری وجہ سے ہی میری زندگی برباد ہوئی ہے، اسی لیے میں تم سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم پھر سے حاملہ ہو، لیکن میں تمہارا حمل ایک بار پھر سے ضائع کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خطرناک ارادوں سے میری طرف بڑھا تو میں اللہ سے مدد مانگنے لگی، لیکن اچانک ہی ہم دونوں کے بیچ میں کوئی حائل ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادہ تھا۔ پھر جب جن زادے نے اس کے سامنے اپنا اصلی روپ دکھایا تو وہ خوف کی کیفیت سے پاگل ہونے کو ہو گیا۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی تمہیں ستانے نہیں آؤں گا۔ لیکن جن زادے نے اسے ایسی سزا دی کہ وہ دوبارہ شاید چلنے کے بھی قابل نہیں رہا ہوگا، کیونکہ وہ خود بخود اوپر سے نیچے گر گیا تھا۔ پھر وہ گھسٹتا ہوا وہاں سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، لیکن جن زاد مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
کیونکہ جو کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے ان کے ساتھ بھی کبھی برا نہیں ہوتا، اس لیے تم بالکل خیر خیریت سے ہو۔ میں اس جن زادے کا شکریہ ادا کرنے لگی جس نے ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آئندہ بھی ہم تمہارا ایسے ہی ساتھ دیتے رہیں گے۔ پھر میں نے اس بات کا ذکر کسی کے بھی سامنے نہیں کیا۔ تھوڑے دن گزرے جب میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ یوں میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اب میں اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی، لیکن ایک رات میں گھر میں اکیلی اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھی تھی۔ جب وہ جن زادی میرے سامنے آئی، میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی، تو وہ کہنے لگی میں اپنی خواہش پوری کرنے آئی ہوں۔ دراصل مجھے شروع سے ہی بچوں کے نام رکھنے کا شوق ہے، اسی لیے تمہارے بیٹے کا نام میں رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی فرمائش سن کر مسکرا دی۔ کہنے لگی کیوں نہیں، تم اپنی مرضی سے اس کا نام رکھ سکتی ہو۔ پھر اس نے ایک خوبصورت سا نام بتایا اور میں نے اپنے بیٹے کا نام وہی رکھ لیا۔ میں جانتی ہوں کہ جس طرح سے ان دونوں نے میری حفاظت کی، اسی طرح سے وہ میرے بیٹے کے اوپر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب میں گھر میں اکیلی بھی ہوتی ہوں تو مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اپنے بیٹے کو پا کر میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ کبھی کبھار میں اپنے امی ابو سے ملنے جاتی ہوں تو وہ بھی مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ دیکھو میری بیٹی نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن پھر بھی زندگی نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن آج وہ ہر چیز کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی اور آج میری بیٹی اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہی ہے۔ اب میں امی کو کیسے بتاتی کہ اگر وہ جنات میری مدد نہ کرتے تو شاید میں اپنی زندگی کبھی کامیاب نہیں کر سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میں بوجھ بن کر اپنی زندگی گزارتی رہتی۔ آج نہیں تو کل سب لوگ مجھے بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے، لیکن پھر ان کی مدد سے میں نے اپنے لیے مدرسہ بنوایا، جس کی وجہ سے میں ساری پریشانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ آج بھی مدرسہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ وہاں ہر سال سینکڑوں بچے حافظ قرآن بن کر نکلتے ہیں۔ دن بدن وہ ترقی کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے، بنا کسی کی مدد کے، غریب بچوں کی یوں ہی مدد کرتے رہیں تاکہ وہ اپنے دل کی ہر خواہش پوری کر سکیں، جس طرح کبھی میں نے اپنے حافظ قرآن بننے کی خواہش پوری کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔